अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मुंसिफ टीवी के प्रोग्राम राह हिदायत में आपका खैर मकदम है, इस्तक़बाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मुद्दी और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद शौकत सना काज़मी साहब। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, प्रोग्राम राह हिदायत सवालात और जवाबात पर मबनी प्रोग्राम है, जिसमें आप हमसे बराह रास्त सवालात कर सकते हैं। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर जो टेलीफोन नंबरात दिखाए जाएंगे, आप उस पर हमें बराह रास्त कॉल करें। इंशाअल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में मुफ्ती मोहम्मद शौकत सना काज़मी साहब आपकी सवालात के जवाब देंगे। एक दो बातों का ये ख्याल रखेंगे, जिस वक्त आप हमसे टेलीफोन पर गुफ्तगू कर रहे हों, उस वक्त आप अपने टीवी की, अपने टेलीविजन की आवाज़ को कम कर दीजिए, धीमा कर दीजिए, ताकि आपकी आवाज़ हम तक सही तरीके से पहुंच सके। और इसी तरीके से सवालात को भी तैयार रखिए। सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे और फिर उसके बाद अपने मुकाम का नाम बताएंगे, उसके बाद अपना सवाल पेश कर सकते हैं। सवालात को पहले से तैयार रखने से ज़्यादा हम इस प्रोग्राम में वक्त का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम अपने स्टूडियोज में मुफ्ती मोहम्मद शौकत सना काज़मी साहब का एक मरतबा फिर तहे से इस्तक़बाल करते हैं, खैर मक़दम करते हैं कि आप हमारे दरमियान यहाँ पर आपके सवालात के जवाब देने के लिए मौजूद हैं। इससे पहले कि मैं प्रोग्राम में नाज़रीन के सवालात को शामिल करूँ, एक अहम मसले की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगा नाज़रीन की भी, और फिर मुफ्ती साहब से हम इस बारे में भी राय जानना चाहेंगे कि इस वक्त एक सारी दुनिया में एक इशू बहुत ही बड़े पैमाने पर चल रहा है, शहर से लेकर मुल्क से लेकर सारी दुनिया में, और वह है कि जिस तरीके से फ्रांस के शहर पेरिस में वहाँ पर एक आज़ादी राय, हक़ आज़ादी राय के नाम पर जिस तरीके से एक कार्टून शाये किए गए, पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई, माज़अल्लाह की कोशिश की गई, और फिर इसके बाद एक समझिए कि वहाँ से ये बहुत बड़ा मसला सारे आलम इस वक्त फैला हुआ है। और इस पर आज भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से अब बहुत सारे मुस्लिम ममालिक में भी और गैर मुस्लिम ममालिक में भी इसके खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है, और बावजूद इसके इतने बड़े एहतजाज के, और वहाँ पर एक हादसा भी हुआ जिसमें कुछ लोग मारे गए थे सहाफ़ियों को, और इसके पीछे बहरहाल क्या वाक़यात पोशीदा हैं वो तो बहरहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस्लाम को निशाना बनाया जा रहा है, इस्लाम को टारगेट बनाया जा रहा है, और ख़ास तौर पर यह बात जहन में रखते हुए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसलमान बेइंतहा इश्क रखते हैं, बेइंतहा मोहब्बत रखते हैं, और उनकी इस मोहब्बत को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने की एक कोशिश की जा रही है, और उसे आज़ादी हक़ राय का इस्तेमाल नाम दिया जा रहा है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नाम दिया जा रहा है। ये कहाँ तक दुरुस्त है, और क्या वजह है कि इस वक्त सारी दुनिया मुसलमानों के खिलाफ उठ खड़ी हुई है? इंसानियत की एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो मजहब पे यकीन रखती है, और मजहब उनके रगो रेशा में पेवस्त है। यही वजह है कि इस्लाम इंतहाई रवादारी का मजहब है। इस्लाम अपने मानने वालों को यह हुक्म देता है कि किसी के मजहबी रहनुमा को बुरा भला मत कहो, यहाँ तक कि माबूदाने बातला को भी बुरा भला कहने से इस्लाम ने मना किया है। इस्लाम में इतनी ज्यादा रवादारी है। इस्लाम सिर्फ ये नहीं कहता है कि इस्लाम की तुम इहानत न करो, बल्कि इस्लाम की ये तालीम है कि मुसलमानों को ये हुक्म दिया गया कि चाहे वो यहूदी मजहब हो, चाहे वह ईसाई मजहब हो, चाहे वह हिंदू मत हो या जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, किसी के मजहबी रहनुमा के साथ मजाक करना या उनको बुरा भला कहना, इस्लाम इसको कतन गवारा नहीं करता है, और इसको जायज करार नहीं देता है कि एक मुसलमान किसी के मजहबी रहनुमा को या मजहबी उनकी चीजों का मजाक उड़ाए। इस्लाम जिस तरह दूसरों के साथ ये रवादारी का मामला करता है, दूसरों से भी इस बात का वो तकाजा करता है कि इस्लाम के साथ भी यही रवैया बरकरार रखा जाए जो इस्लाम दूसरों के साथ बरकरार रखता है। असल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी ऐसी ज़ात गिरामी है जो इस्लाम की बेस और इस्लाम की बुनियाद है। हमने अल्लाह ताला को पहचाना नबी अलैहिस्सलाम के जरिए, हमने कुरान को कुरान होना पहचाना, हमने दीन और शरीयत को जाना नबी अलैहिस्सलाम के जरिए, और इस पर तकरीबन यहूदी लोगों ने तहकीक की है कि जब तक के मुसलमानों के दिलों से नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को न निकाल दिया जाए, उस वक्त तक के इस मुसलमान को इस दुनिया से मिटाना आसान नहीं है। यहूदियत की तारीख है कि सैकड़ों अम्बिया अलैहिस्सलाम का इन लोगों ने कत्ल किया, न तमाम तकरीबन बहुत सारे अम्बिया के बारे में इनकी गलत फहमियाँ मौजूद है। लेकिन इस्लाम का उसूल ये है कि इस्लाम सैयदना हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सैयदना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक
تمام انبیاء علیہم کے سلسلے میں اس کا فیصلہ یہ ہے کہ تمام پر ایمان لانا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے. تمام انبیاء علیہم السلام کو تسلیم کرنا اور یہ اعلان کرنا لا نفرق بین احد من رسلی کہ ہم رسولوں میں کسی کے درمیان ہم فرق نہیں کرتے ہیں. لیکن نبی علیہ السلام آخر نبی ہیں، اس سے مسلمانوں کو محبت ہے. اور دیکھیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا اسلام کے اندر اس کی سزا موت ہے. دیکھیے اگر کوئی آدمی ملک سے غداری کرتا ہے تو پوری دنیا کے قانون کے لحاظ سے اس کو پھانسی دی جائے گی. کیوں دی جائے گی؟ اسی لیے کہ اس ملک میں رہنے والے لوگ کے جذبات مجروح ہوئے ہیں، اس بنیاد پر پھانسی دی جاتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے سینکڑوں نہیں کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے. تو کیا ایسے انسان کو کیا پھانسی کی سزا یا قتل کی سزا نہیں دی جائے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور سے اعلان کیا ہے کہ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ کہ جو مسلمانوں کو دین کے سلسلے میں طعنہ کرے، عیب لگائے، چاہے وہ دینی معاملات ہو، چاہے وہ اللہ کا معاملہ ہو، چاہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہو، اس کو قتل کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے دشمنی کرے گا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب بھی ہمیشہ ہمیش کے لیے اس کے لیے جہنم ہے. اسی طرح قرآن کی بہت ساری آیات ہے جس میں نبی علیہ السلام کے ساتھ گستاخی یا کسی طرح کا ایسا معاملہ کرنا جو آپ کے شان کے خلاف ہو اس کو حرام قرار دیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کعب بن اشرف یہودی تھا، ابو رافع یہودی نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا. نبی علیہ السلام نے ان دونوں کا قتل کرایا ہے. اسی طرح یہودن ایک خاتون تھی مدینہ کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتی تھی اور وہ ایک مسلمان کی باندھی تھی. اس مسلمان نے اس باندھی کا قتل کیا تو نبی علیہ السلام نے اس کے خون کو باطل قرار دے دیا، یعنی اس پر کسی طرح کا کوئی ایکشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لیا. اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر جب عام طور سے عام لوگ کی معافی دے دی گئی تھی لیکن عبداللہ بن خطل کو معاف نہیں کیا گیا. اس لیے معاف نہیں کیا گیا کہ وہ نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا. تو اللہ نے بھی گستاخ رسول کو معاف نہیں کیا، نبی علیہ السلام نے بھی گستاخ رسول کو بھی معاف نہیں کیا، اور صحابہ سے لے کر پوری امت کا اس مسئلے پر اتفاق ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا اس کی سزا قتل کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اسی لیے مسلمان نبی علیہ السلام سے محبت کرے اور کسی کے مذہبی رہنما کے بارے میں کسی طرح کے کوئی گستاخی کا معاملہ نہ کرے. لیکن اگر کوئی نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کا معاملہ کرتا ہے تو ہم اس کو معاف نہیں کر سکتے ہیں. ہم جمہوری طریقے سے جو احتجاج ہو سکتا ہے، جو محبت کا اظہار ہو سکتا ہے، ہم ضرور کریں گے. اسلام یعنی مذہبی آزادی کا حکم دیتا ہے اور رائے کی آزادی کا حکم دیتا ہے، لیکن رائے کی آزادی آوارگی کے حد تک نہ ہو کہ کسی کے مذہبی رہنما کے شان میں گستاخی کی جائے. یہ اسلام نے اس کی اجازت دیتا ہے اور نہ خود اسلام کسی کے شان میں اس طرح گستاخی کرنے کا حکم دیتا ہے. لہذا جو لوگ بھی نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق اس دنیا میں بھی ملعون ہیں اور آخرت میں بھی ملعون ہوں گے، اور ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوگی. مسلمانوں سے یہ خواہش ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، سنت اور سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزارے. نبی علیہ السلام کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو جمہوری طریقے سے جو احتجاج ہو سکتا ہے، جو مناسب طریقہ ہو سکتا ہے، اس مناسب طریقے سے اپنی نفرت کا اظہار کرے. ناظرین بڑی طویل آپ نے بات سنی ہے اس معاملے پر کہ گستاخ رسول کو اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کو ہرگز مسلمان برداشت نہیں کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال ہمیں جہاں تک احتجاج کا معاملہ ہے، جہاں تک اپنی طرف سے جو احتجاج کا معاملہ ہے اسے احتجاج درج کرانے کے لیے جمہوری طریقے کو استعمال کرنا چاہیے. اور جیسا کہ مفتی صاحب نے بڑی تفصیل سے یہ بات بھی کہی کہ ہم اسلام وہ مذہب ہے جو رواداری کی تعلیم دیتا ہے، ہم دوسروں کے مذہب کوئی برابلا نہیں
कहते हैं, लेकिन शान रसूल में गुस्ताखी को भी मुसलमान हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। नाज़रीन, हम कॉल लेने का सिलसिला शुरू करते हैं। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है जी। निजामाबाद से मोहम्मद अब्दुल माजिद जी, आपका इस्तकबाल है प्रोग्राम में, फरमाइए क्या सवाल है। मुज़क्किर नाम है, मुज़क्किर नाम के माने क्या है बताना। मुज़क्किर नाम के माने क्या हैं? मुज़क्किर नाम के, हाँ मुज़क्किर। ठीक है, जरूर इंशाल्लाह। और कोई सवाल है आपका? शायद कॉल ड्रॉप हो गई है। एक और कॉलर साथ हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है, कौन और कहाँ से? मेरा सवाल मुझसे सबसे ये है कि जैसे मुझे अल्लाह ताला से बहुत डर लगता है, मतलब गुनाह कैसे माफ होंगे। हम तो नमाज जैसे पढ़ते हैं, लेकिन दिखाई नहीं देता, तो कुरान की मतलब तलावत तो नहीं कर पाते, लेकिन सुनने के लिए मौलाना साहब ने बताया, तो अभी तक किसी ने नहीं मोबाइल में मेरे मतलब डाला, तो हमने मतलब जो हमें याद रहता है वो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन अल्लाह पाक से मुझे बहुत डर लगता है। मुझे कोई ऐसी दुआ छोटी सी बता दें जो मैं मतलब हरदम पढ़ती रहूं और मेरा गुनाह माफ हो जाए। और दूसरा सवाल ये है कि मतलब जैसे लोग हमारे घर में मौलाना साहब जो बताते हैं ना, उससे बहुत ज्यादा अमल करते हैं और बहुत सी बात का मतलब असर हो जाता है। तो ये जानकारी और लेना चाह रही थी, जैसे गुटखा, बीड़ी, सिगरेट ये सब मतलब खाते हैं, तो ये सब खा सकते हैं, जायज है कि नहीं है। तीसरा सवाल जैसे ईसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम दुनिया से जिंदा उठाए गए हैं, किसी ने बताया हमें कि जिंदा उठाए गए हैं और उनकी शादी नहीं हुई है, इसके बारे में ठीक है, जरूर इंशाल्लाह आपके सवाल के जवाब देंगे। बहुत कम वक्त में 3 सवाल आपने किए, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने कॉल करने का। एक और कॉलर साथ हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है, कौन सा आप कहाँ से? जी मोहतरम, फरमाइए। सलाम पढ़ना है जी। आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है, एक अपनी दोबारा अपना सवाल दोहराएं। अगर कोई साबित करना जी पढ़ना, अगर उसका उठा हुआ है बात है तो क्या पढ़ना है जी, यानी बगैर वजू के दुरूद शरीफ पढ़ा जा सकता है, ये आपका सवाल है? हाँ ठीक है, इंशाल्लाह जरूर आपके सवाल को शामिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम प्रोग्राम में शामिल होने कॉल करने का। एक और कॉलर साथ हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, निजामत से आपसे बात कर रही हूँ। जी फरमाइए। जी, मेरा सवाल ये है कि मुझे बालों का मसला है, कई डॉक्टर्स को बताई मैं और ट्रीटमेंट भी चल रहा जी, नमाज और दुआ में भी देख ली मैं, ऐसा मगर बाल नहीं बढ़, अगर से कुछ दुआ बोले तस्वीर होती। ठीक है, जरूर। कोई और सवाल आपका? हाँ, और सवाल तो ठीक है, जरूर इंशाल्लाह अब नहीं आना, बस तो कौन सी क्या करना चाहिए? ठीक है, आवाज आपकी बराबर से नहीं पहुंची। बहरहाल इंशाल्लाह आपके सवाल को शामिल करते हैं। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने कॉल करने का। नाज़रीन, एक और कॉलर साथ हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी मोहतरम, कौन और कहाँ से? कश्मीर से। कश्मीर से अहमद साहब। हाँ। जी मोहतरम, फरमाइए। मुझे एक मसला है, हमारे पास बहुत मुफ्ती कराम है जी, यानी बहुत से मकतब फिक्र के, कोई हनफी मकतब का है, कोई शादी का है जी। अब ये जब है जैसे मोजे पे मसा करना जायज है या नहीं है, कोई बता नहीं चमड़े पे आएगा मसा, कोई बता रहा नहीं है, यानी एक मकतब पे एक बता रहा, दूसरा मकतब दूसरा बता रहा। जी, आप बुनियादी तौर पर यानी आप बुनियादी तौर पर आप बुनियादी तौर पर किस फ़िक़्ह को यानी फॉलो करते हैं? हनफी फ़िक़्ह या फिर हम्बली, शाफ़ी, मालिकी, कौन सी फ़िक़्ह को आप? तो मैं नहीं करता हूँ, मैं जहाँ पे सही बात भी मानता हूँ। ठीक है, जरूर इंशाल्लाह आपके लिए क्या बेहतर चीज़ हो सकती है, इंशाल्लाह मुफ्ती साहब से जानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद साहब को हमें शामिल होने कॉल करने का। सबसे पहले एक नाम के बारे में मसला आया है, लेकिन आमतौर पर हम शामिल नहीं करते, लेकिन सवालात को एक मरतबा फिर नाज़रीन को बता दें कि नाम के मानों के ताल्लुक से आप इस प्रोग्राम में सवाल ना ही करें तो मुनासिब और बेहतर रहेगा। बहरहाल पहला सवाल था निज़ामाबाद से कि मुज़क्कर के नाम क्या रखा जा सकता है, कि माने क्या हो सकते हैं। दूसरा सवाल है सर, ये खातून ने किया है कि क्या उन्हें अल्लाह से बहुत डर लगता है। डरना तो बड़ी अच्छी चीज़ है अल्लाह से, लेकिन आमतौर पर डर के कई मफ़हूम हैं। और दूसरी बात यह है कि जब नमाज माशाल्लाह नमाज वगैरह भी पढ़ती हैं, लेकिन अल्लाह से डर लगता है, तो क्या ऐसी कौन सी दुआ हो सकती है जो अल्लाह ताला के खौफ को मज़ीद बढ़ाए, या समझिए कि उससे सही तरीक़े का खौफ हासिल हो? देखिए, अल्लाह तबारक व ताला से खौफ बहुत अच्छी बात है, लेकिन अल्लाह ताला बहुत रहीम भी है, बहुत मेहरबान भी है।
یہاں تک کہ 70 ماؤں کو محبت کو ایک جگہ میں جمع کر دیا جائے، اس سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے ہے۔ ایک ماں کتنی بھی غصے میں کیوں نہ ہو اپنے بیٹے کو گھر سے مار کر باہر نکال دے، لیکن بیٹا جب آ کے ماں کے سامنے رونے لگتا ہے تو ماں اپنے آنسوؤں کو بھول کر اپنے بیٹے کے آنسو پوچھنے لگتی ہے۔ ماں اتنا رحم دل ہوا کرتی ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ ایک ماں اتنا رحم دل ہے، 70 ماؤں کی محبت اگر کسی کو حاصل ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کو 70 ماؤں کی محبت حاصل ہے تو اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا بھی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے محبت بھی کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کی محبت کو مانگنا بھی چاہیے۔ بہت اچھی بات ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتی ہیں، اس سے گناہ آپ کے گناہوں سے آپ بچیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ سے محبت بھی کیجئے، یعنی محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ڈریے، اور آپ کلمے کا زیادہ ورد کیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اسی طریقے سے درود اور استغفار، 3 چیزوں کو آپ زیادہ سے پڑھیے، اللہ تعالیٰ سے محبت بھی حاصل ہوگی، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ محبت ہے اور یہ ڈر محبت میں تبدیل ہوگا۔ ایک اور سوال یہ ہے ان کا کہ عام طور پر لوگ گٹکا، پان یا اس طریقے کی بھی چیزیں استعمال کرتے ہیں، کیا یہ گناہ کی چیزیں ہیں؟ دیکھیے، ہر وہ چیز جو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہو، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اسلام اس کی ترغیب نہیں دیتا، اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا ہے۔ بیڑی ہو یا سگریٹ ہو یا گٹکا ہو، یہ تقریباً دنیا کے سارے ڈاکٹر اس پر متفق ہیں کہ انسانی صحت کے لیے بہت نقصان، ایسی چیز کی کیسے ترغیب دے گا؟ اسی لیے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دینا بہت ضروری بھی ہے صحت کے لیے، اور اسلام بھی اسی کی ترغیب دیتا ہے کہ ایسی چیزوں کو استعمال نہ کیا جائے۔ کوئی آدمی بہت زیادہ عادی ہو گیا ہو تو دھیرے دھیرے اس کو چھوڑنے کی کوشش کرے۔ ایک اور سوال یہ ہے ہم سب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جاننا چاہا ہے کہ کس کو اللہ تعالیٰ نے باحیات زندہ آسمان پر اٹھایا ہے، کب اٹھایا ہے، کیسے اٹھایا ہے؟ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھایا ہے، اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ ان کی شادی نہیں ہوئی ہے۔ پھر وہ آخری زمانے میں جب قیامت سے پہلے جب دجال نکلے گا تو دجال کے پاس جو قوت ہوگی، جو طاقت ہوگی، اس وقت مسلمانوں کے پاس یا مسلمان کے جو امیر ہوں گے ان کے پاس وہ طاقت نہیں ہوگی کہ وہ دجال سے مقابلہ کر سکے، چونکہ بہت طاقت و قوت والا شخص ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دجال کے قتل کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شام میں، یعنی آج بھی دمشق کی جامع مسجد پہ اتاریں گے، اور وہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا قتل کریں گے، اور اس کے بعد 40 سال تک اس دنیا پر حکومت کرنے کے بعد پھر ان کی وفات ہوگی، اور اس کے بعد دنیا کا نظام دھیرے دھیرے درہم برہم ہوگا، اور اس کے بعد قیامت قائم ہوگی۔ ایک اور سوال ہمارے کالر نے کیا ہے ہم سب کہ کیا درود شریف پڑھنے کے لیے بھی ہمیں باوضو رہنا ضروری ہے؟ اگر وضو کے ساتھ درود شریف پڑھ رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، بہت بہتر بات ہے، لیکن کبھی اگر وضو نہ رہا اور درود شریف آپ نے پڑھ لیا یا کسی طرح کا اور دیگر ذکر کیا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ نظام آباد سے خاتون نے سوال کیا ہم سب کہ کیا اگر بالوں میں کی بڑھت نہیں ہو رہی ہے تو کیا خواتین کے لیے کوئی خاص دعائیں ہوتی ہیں اس کے لیے؟ دیکھیے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو تیل استعمال کر رہی ہیں اس تیل میں منزل کو 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھ کے دم کر دیجئے، اور وہی تیل آپ استعمال کیجئے۔ ممکن ہے اللہ تبارک و تعالی منزل کی برکت سے آپ کے بالوں کے اس مسئلے کو حل کر دے۔ انشاءاللہ۔ کشمیر سے احمد صاحب نے سوال کیا ان کے صاحب کہ الگ الگ مکتب فکر کے لوگ الگ الگ سمجھیے کہ بعض مسائل بتاتے ہیں، اور موضع پر مسح کرنے کے تعلق سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ چمڑے کے موضوع پر مسح ہو جاتا ہے، بعض کہتے ہیں نہیں ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کس فقہ کو فالو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو بھی اچھی چیز سب میں مل گئی ہو تو وہ اسے فالو کرتے ہیں۔ تو ایسے حضرات کو اس مسئلے پر کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ کرتے ہیں وہ غلط ہے۔ جو اچھی چیز مل گئی آپ لیں گے، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ کون سی اچھی چیز ہے کون سی بری چیز ہے؟ جب آپ خود قرآن و حدیث کے ماہر نہیں ہیں تو کیسے آپ محسوس کریں گے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور یہ حدیث ضعیف ہے، یہ جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے یا یہ کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے؟
یہ تو وہ کر سکتا ہے جو ماہرین میں سے ہو. جب آپ ماہر نہیں ہیں تو اسی طرح آپ بھٹکتے رہیں گے, وہ کچھ بول دے گا, وہ کچھ بول دے گا, تو آپ مسلسل آپ کنفیوز رہیں گے, شکوک و شبہات میں مبتلا رہیں گے. اسی لیے بہتر یہ ہے کہ مسئلے میں کسی ایک عالم کو سے پوچھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے. جہاں تک مسئلہ موزے پر مسح کرنے کا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو موزے تھے وہ خف یعنی چمڑے کے بنے ہوئے ہوتے تھے, اور ایسے موزے ہوئے کرتے تھے کہ اوپر سے اگر پانی ڈالا جائے تو پیر نہیں بھیگتا تھا. آپ نائلون کے موزے کو دیکھ لیجئے یا کاٹن کے جو موزے ملتے ہیں, اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہوتی ہے, وہ قوت نہیں ہوتی ہے کہ وہ پانی کو روک دے. اسی لیے تقریباً سوائے اہل حدیث مسلک کے یعنی غیر مقلد جو حضرات ہیں, جو علماء ہیں, ان کے علاوہ تقریباً چاروں ائمہ کا مسئلہ یہ ہے کہ ایسے موزے پر مسح نہیں کیا جا سکتا ہے. اور پہلی بات یاد رکھیے کہ جو بھی رفع یدین کرتا ہے وہ شافعی مسلک کا نہیں ہوتا ہے, وہ حنبلی مسلک کا نہیں ہوتا ہے. شوافع حنابلہ الگ ہیں, اہل حدیث اور غیر مقلدین یہ بالکل ایک پانچواں مذہب ہے. ان چاروں ائمہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. ان کی فقہ الگ ہے, ان کے ائمہ الگ ہیں, ان کے مسائل الگ ہیں, ان کے عقائد الگ ہیں. تو ہر رفع یدین کرنے والے کو آپ شافعی مت سمجھ لیجئے گا, آمین زور سے اگر بولے تو اس کو حنبلی مت سمجھ لیجئے گا. اسی لیے کہ آپ کے کشمیر میں یہ سمجھتا ہوں کہ شوافع اور حنابلہ کی تعداد بہت کم ہے, اور یہ اہل حدیث اور غیر مقلدین علماء کی تعداد زیادہ ہے. اور نائلون پہ موزے پر مسح کرنے کا جو مسئلہ ہے یہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کا نہیں, یہ تو اہل حدیث علماء کا ہے, اور یہ ان کا مسلک بالکل قرآن و سنت کے خلاف ہے. نائلون کے موزے پر یا کاٹن کے موزے پر مسح کرنا درست نہیں ہے. ناظرین, ایک کالر اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ ہیں, پروگرام میں ہم شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, پروگرام میں آپ کا استقبال ہے, خیر مقدم ہے. جی فرمائیے. جی نعیم بول رہے ہیں پٹنہ سے. جی نعیم صاحب, پروگرام میں استقبال کرتے ہیں, خیر مقدم ہے, کیا سوال ہے؟ جی سر, پوچھنا یہ ہے کہ آپس میں ہم لوگ بیٹھ کے آج کچھ گفتگو کر رہے تھے جی کہ پٹنہ میں اگر ہم لوگ کسی کام سے کہیں پر جا رہے ہیں اور عصر کا وقت کیا ہے, ظہر کا وقت ہے, کوئی سیاہ کی مسجد ہے اور اس میں جماعت سے ہم لوگ نہیں پڑھ کے اس مسجد میں ہم لوگ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں نماز, جماعت کے ساتھ نہیں ایسے؟ ہاں ٹھیک ہے, آپ کا سوال. اور کوئی اور سوال بھی ہے نعیم صاحب آپ کا؟ ٹھیک ہے, انشاءاللہ ضرور. آپ نے ایک اچھا سوال کیا ہے, آپ کے سوال کا شامل کریں گے. بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے, کال کرنے کا. ایک اور کالر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم, کون صاحب کہاں سے؟ جی محمد عثمان دہلی سے بات کر رہا ہوں. عثمان بیگ صاحب کہاں سے؟ دہلی سے. دہلی سے. جی محترم, کیا سوال ہے؟ ہاں حضرت, میرا سوال یہ تھا کہ ابھی ٹی وی پہ پروگرام اور آتا ہے دین کے مطابق, تو اس پر میں نے ایک سوال کرا تھا ان سے جی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جشن منایا جاتا ہے, سیلیبریٹ کرا جاتا ہے جنم دن کے متعلق, تو یہ غلط ہے. تو انہوں نے تو مجھے اسلام سے ہی خارج کر دیا کیونکہ وہ بڑے آزاد میں بیٹھے ہوئے تھے. جی تو میں یہ خیر معلوم کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ یہ مسئلہ وہ بتاتے ہیں ہمیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد ہوئی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میلاد ہوا کرتی تھی. جی عثمان صاحب, اگر جی جی اس کے علاوہ کوئی اور بھی سوال ہے فی الحال آپ کا؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے جی کہ یہ شیعہ حضرات ہیں جی یہ کیا مسلمان ہیں جی یا غیر مسلم میں شامل کرایا جائے گا؟ جی عثمان صاحب, دونوں بھی سوال تھوڑے سے آپ کے سمجھیے کہ بڑے سخت ہیں. پہلا سوال کا جواب یہ ہے کہ الحمدللہ گزشتہ میلاد النبی کے موقع پر 12 ربیع الاول سے پہلے ہم نے 2 پروگرام اسی عنوان پہ چلائے. اس کے بعد کے بھی پروگرام میں مفتی صاحب نے سیر حاصل اس پر گفتگو کی ہے. پھر ہم نے کہا کہ اب اس مسئلے کو انشاءاللہ آئندہ ماہ ربیع الاول سے پہلے ہم دوبارہ اس پر گفتگو کریں گے. تو لہٰذا ہم آپ سے خواہش کرتے ہیں کہ کچھ دیر آپ کچھ دن ٹھہر جائیں, انشاءاللہ اس پر ہم آئندہ گفتگو کریں گے. بہت شکریہ بہرحال پروگرام میں شامل ہونے, کال کرنے کا. ناظرین, ایک اور کالر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, پروگرام میں آپ کا استقبال ہے. کون صاحب کہاں سے؟ ہم شہاب الدین صدیقی بول رہے ہیں لکھنؤ سے. جی جی شہاب الدین صدیقی صاحب, فرمائیے کیا سوال ہے؟ جی سوال یہ ہے, 3 سوال ہیں ہمارے. جی محترم. جی پہلا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم جماعت ہو رہی ہے
पहला सवाल यह है कि जैसे जमात हो रही है 2 रकात में इमाम बैठ गया है तहियात में, जी जी 2 रकात में अगर बैठ गए हैं और हम उसमें शामिल होते हैं तो हम फिर खड़े होके फिर बैठते हैं, तो अगर पूरी तहियात पढ़ के खड़े हों कि इमाम के साथ खड़े हो जाए। ठीक है। दूसरा सवाल। दूसरा सवाल जी यह है कि जब इमाम सलाम फेर दे, जी दूसरा सवाल जब इमाम सलाम फेर दे, पहला तो हम जैसे मेरी तक कोई रकात छूट गई है तो क्या दोनों तरफ सलाम फेर दे तब खड़े हों कि पहले ही खड़े हो जाए? ठीक जी। और तीसरा सवाल जी शायद आपकी कॉल ड्रॉप हो गई। एक और कॉलर शख्स हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। कौन साहब कहाँ से? इमरान किदवाई लखनऊ से बात कर रहा हूँ। जी इमरान साहब फरमाइए क्या सवाल? जी, ये मेरा सवाल ये है कि अजान का जवाब दिया जाता है जी, तो उसमें सलाम ला हौला वला कुव्वत कहा जाता है, जैसे जी, कि हमने सुना है। जी, लेकिन हमने ये सुना कि मस्जिद में जब मौजूद हो आदमी, नमाज के लिए पहुंच गया हो, तो जी, जी। अजान दोहराई जाती है, लेकिन हैया अलस सलाह के वक्त ला हौल वला कुव्वत नहीं कहना चाहिए, तो उसमें क्या जवाब दिया जाए उसमें? ठीक है जरूर इंशाल्लाह कि इकामत हो या खुतबे के वक्त अगर कहा जा रहा हो तो क्या हम उस वक्त कहें? जरूर इंशाल्लाह आपके सवाल को शामिल करते खुतबे हैं। के वक्त अजान जो होती है खुतबे से पहले उसका जवाब दिया जाना चाहिए। ठीक है जरूर इंशाल्लाह आपके सवाल को भी शामिल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब प्रोग्राम में शामिल होने कॉल करने का। सब नईम साहब का सवाल शामिल करते हैं कि सवाल ये है कि अगर रास्ते से गुजर रहे हों और नमाज का वक्त हो, असर का उन्होंने जिक्र किया है, कम वक्त रहता है असर का, और किसी शिया मसलक की बिरादरी के वहाँ पर मस्जिद मौजूद हो, तो क्या हम उसमें इनफरादी तौर पर नमाज अदा कर सकते हैं? नमाज के दुरुस्त होने के लिए जगह का पाक होना जरूरी है। जगह पाक है तो नमाज हो जाएगी, चाहे आप दुनिया के किसी भी जगह नमाज पढ़े, चाहे वो किसी मसलक की मस्जिद हो, आपकी नमाज हो सकती है। बल्कि मस्जिद के अलावा कोई भी जगह अगर जगह वो पाक है तो आप नमाज पढ़ सकते हैं। यानी शिया मसलक या दिगर मसलक के मस्जिद होने की वजह से कोई मसला नहीं होगा, आप इनफरादी तौर से नमाज बिल्कुल पढ़ सकते हैं। शहाबुद्दीन साहब ने लखनऊ से सवाल किए हैं। सब पहला सवाल ये है कि अगर जमात मस्जिद में हो रही हो और 2 रकत के बाद इमाम 4 रकत वाली नमाज हो या 2 रकत वाली नमाज हो, इमाम अगर बैठ गए हों तहियात में हो, उसके बाद हम पहुंचें, तो क्या तीसरी रकात में उठते वक्त से पहले हमें अपनी तहियात मुकम्मल करनी होगी? अगर आप इमाम की इक्तदा करने के बाद बैठ गए तहियात में, तो ऐसी सूरत में आपको मुकम्मल तहियात पढ़ने के बाद ही उठना है। आधी तहियात या बीच में छोड़कर उठना खतन मुनासिब नहीं है। और इसी तरीके से अगर हम नमाज में बाद में शामिल हुए हों देर से और हमें अपनी बकिया रकातें पूरी करनी हैं, ऐसे में अगर इमाम जब सलाम फेरता है नमाज खत्म होते वक्त, तो उस वक्त हम पहली मरतबा जब दाएं जानिब सलाम फेरने के बाद वो रुके, उस वक्त हम खड़े होंगे या दोनों जानिब सलाम फेरने के बाद खड़े होंगे? दाएं जानिब सलाम फेरने के बाद जैसे इमाम बाएं जानिब सलाम फेरेगा, फौरी तौर से यानी जो जिसकी नमाजें छूट गई है वो ठहर जाएंगे। असल में पहले सलाम पे उठना बेहतर इसलिए नहीं है कि कभी कभी इमाम पे सजदा सौ वाजिब होता है और वो पहला सलाम फेर कर सजदा सौ में चला जाता है। इसीलिए मसबूक के लिए जिसकी 1-2 रकात छूट गई हो, बेहतर ये है कि दूसरा सलाम जब शुरू कर दे उसी वक्त अपनी रकात को पूरी करने के लिए ठहर जाए। इमरान साहब ने लखनऊ से सवाल किया है कि अज़ान का जवाब किस तरह दिया जाए। जब अज़ान का जवाब देते वक्त में हैया अलस सलाह जब इमाम जब मुअज्जिन कहता है तो उस वक्त ला हौल वला कुव्वा कहने का हुक्म है। जब हम मस्जिद में हों तो क्या करें? देखिए, चाहे आप मस्जिद में हो या मस्जिद से बाहर हो, कहीं भी हो, उसके जवाब देने का वही तरीका है, हैया अलस सलाह पर ला हौल पढ़ेंगे। यानी मुअज्जिन ये कहता है कि आओ नमाज की तरफ, तो आप जाहिर सी बात आप वो जुमला दोहराएंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए उस वक्त कहा जाता है ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, कि हो सकता है कि शैतान नमाज में आने से रोके, तो ये पढ़कर गोया कि अल्लाह ताला से मदद तलब की जाती है। और ये तलब मदद तो मस्जिद में भी है,
ہو سکتا ہے کوئی آدمی اذان ہونے کے بعد مسجد سے نکل کے چلا جائے اور اس کو توفیق نہ مل سکے، اسی لیے اذان کا جواب چاہے مسجد میں ہو کر رہ کر دے چاہے باہر سے دے، اس وقت یہی جملہ کہنا مناسب ہے اور یہی اس کا طریقہ ہے۔ ناظرین کالر اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم، پروگرام میں استقبال ہے، کون صاحب کہاں سے؟ جی میں راشد اللہ بٹ بول رہا ہوں سری نگر سے۔ جی راشد اللہ صاحب فرمائیے کیا سوال ہے؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کی مطلب کوئی شخص فوت ہو جائے جی تو اس کے اوپر جو قرضہ ہو، جی اگر اس قرضے کا علم اس کے گھر والوں کو نہ ہو جی تو اس کے گھر والوں پہ کیا فرائض لاگو ہوتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے، ضرور انشاءاللہ آپ کے سوال کو بھی شامل کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ محترم پروگرام میں شامل ہونے کال کرنے کا۔ ایک اور کالر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم پروگرام میں استقبال ہے، کون صاحب کہاں سے؟ جی ہم کانپور سے بول رہے ہیں۔ جی لئیق احمد۔ لئیق احمد صاحب فرمائیے کیا سوال؟ جی ہم کو ایک سوال پوچھنا ہے مولانا سے جی کہ ہم اپنی کچھ دعا کے لیے اپنی ضرورت کے لیے کچھ وظیفہ کریں اگر جی تو جسے شاید کال ڈراپ ہو گئی ہے، دوبارہ کوشش کیجیے لئیق احمد صاحب رابطہ کرنے کی۔ ایک اور کالر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی محترم میں کریم نگر سے محمد عبدالرشید بول رہا ہوں۔ عبدالرشید صاحب، جی محترم فرمائیے عبدالرشید صاحب کیا سوال ہے؟ جی میرے 3 سوال تھے، میں اس کے بارے میں جاننا چاہ رہا تھا میں۔ جی ایک تو جب سنت نماز ہم ادا کر رہے ہیں جی تو اس وقت میں جیسے فرض نماز کھڑی ہو جائے جی تو جیسے سنت ظہر کی پڑھ رہے ہیں تو ظہر کے 4 رکعت سنت ادا کر رہے ہیں اور اس وقت فرض کھڑی جائے اور 2 ہی رکعت ہوئے ہماری، تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا سنت رکعت کو وہیں پہ روک دے کر کے فرض نماز میں جا کے ملنا چاہیے یا سنت رکعت کو پورا ادا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے جی۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جیسے زکوٰۃ جو ادا کرتے ہیں ہم سال میں، جیسے ایک سال کی ایگزامپل 10,000 روپے ہو رہی ہے جی، تو 10,000 ہم ایک ساتھ نہیں نکال سکتے، تو اس کو کیا ہر مہینے یا 2 مہینے یا 3 مہینے میں ایسا کر کے ادا کر سکتے ہیں؟ اس کا کوئی ذریعہ ہے ایسا؟ ٹھیک ہے ضرور۔ تیسرا سوال جی تیسرا میرا یہ ہے کہ جیسے اپنے بال وغیرہ وائٹ ہو جاتے ہیں تو کالی مہندی یا خزاں وغیرہ جو لگاتے ہیں، کیا لگانے سے اس سے نماز ہو جاتی ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے ضرور انشاءاللہ آپ کے تینوں سوال شامل کریں گے، بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کال کرنے کا۔ ایک اور کالر صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی پروگرام میں خیر مقدم ہے، کون صاحب کہاں سے؟ میں محمد ظہیر پاشا بول رہا ہوں بالکل دادا نا۔ جی ظہیر صاحب پروگرام میں خیر مقدم ہے، فرمائیے کیا سوال ہے؟ جی میرا مجھے صاحب سے سوال ہے کہ میں ایک نیا گھر بنایا ہوں سر، جی تو اس کو بول رہے بڑے لوگ بول رہے ہیں گھر بکرا ہٹنا بول کے بول رہے ضروری ہے کیا؟ ایسا پوچھنا چاہ رہا ہوں میں۔ ٹھیک ہے اور جی اور جو ہے نا میرے گھر کے بازو میں تھوڑی ہے تو اس کا الٹی کا جو پانی ہے نا اس میں گرنا نہ گرنا بول کے پوچھنا ہے۔ ایک اور مرتبہ سوال کو دہراتے ہیں، دوسرا کیا کہا آپ نے؟ جی میرے گھر کے کونے میں جو ہے نا جی ایک کنواں ہے، کنواں، جی تو بڑے لوگ بول رہے کنویں کا جو آیا نا پانی جی تو گھر کا جو الٹی رہتا نا، گھر کا جو پانی جو گرنا نا جی جو کنویں کے اندر نہیں گرنا بول کے بول رہے، تو یہ کیا صحیح ہے کہ نہیں بول کے پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کے سوال کو شامل کرتے ہیں، بہت بہت شکریہ ظہیر صاحب پروگرام میں شامل ہونے کال کرنے کا۔ ایک اور کالر صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، پروگرام میں خیر مقدم ہے، کون صاحب کہاں سے؟ جی میں محمد شاہزیب بول رہا ہوں لکھنؤ سے۔ شاہزیب صاحب فرمائیے کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے تھوڑا سا لمبا ہے جی مختصر کر دیجیے۔ ایک مسجد ہے جس کی زمین ایک خاتون نے دی تھی جی اور اس کے بعد اس پہ مسجد لوگوں نے مل کے بنا لی، جی لیکن ان خاتون کا اب بھی پورا اختیار مسجد پر ہے، وہ جس امام کو رکھ دیتی ہے وہی امام رہتا ہے، اور وہ امام تھوڑا متکبر ٹائپ کے اور گھمنڈی ٹائپ کے ہیں، جی وہ اپنے علاوہ کسی کی بات سنتے ہی نہیں۔ جی تو ایسی حالت میں کیا نماز ہو جائے گی جبکہ وہ پورا قبضہ جمائے ہوئے؟ ٹھیک ہے ضرور انشاءاللہ آپ کے سوال کو شامل کریں گے، بہت بہت شکریہ شاہزیب صاحب پروگرام میں شامل ہونے کال کرنے کا۔ ایک اور کالر صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے، کون صاحب کہاں سے؟ سر میں مشتاق احمد بات کر رہا ہوں سر، سری نگر سے سر۔ مشتاق احمد صاحب فرمائیے کیا سوال ہے؟ جی مفتی صاحب سے کہنا چاہیں گے سر، یہ ہمیشہ جو ہے اہل حدیث مسلک کے خلاف بولتے ہیں سر، جی تو ان سے جاننا چاہیں گے کہ آپ جو ہے
आप देवबंद मसलक से ताल्लुक रखते हैं लेकिन बाकी मसलकों की आप मुखालफत नहीं कर सकते। जरूर इंशाल्लाह आपके भी सवाल को शामिल करते हैं। मुश्ताक साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने कॉल करने का। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। शायद कॉल्स अभी नहीं है। शाहजेब साहब ने जो सवाल किया मतलब उसको पहले से लेते हैं। वो ये है कि एक मस्जिद एक खातून ने बनाई है और बहरहाल उन्होंने शायद पैसा लगाया है, लोगों ने उसकी तामीर की है, लेकिन चूंकि पैसा उनका है तो खातून ही का जो है उस पर भी इख्तियार चल रहा है, उनके कंट्रोल में वो मस्जिद है। और बहुत सारी जगह हमने देखा है कि जो लोग मस्जिद बनाते हैं वो उनके ही कंट्रोल में बहरहाल मैनेजमेंट हो कहिए या फिर उसके अलावा जो इमाम मुअज्जिन वगैरह सब उन्हीं के अंडर में बहरहाल वो होते हैं, क्योंकि वही उनकी तनख्वाहों का मुशाहरे वगैरह का इंतजाम करते हैं। अब ये इनका कहना ये है कि जिस इमाम को उन्होंने वहाँ पर मुतय्यन किया है वो इमाम की शायद उनसे लोग नाराज हैं, तो क्या ऐसे इमाम के पीछे नमाज पढ़ी जा सकती है? इमाम का मुतवाज़े होना और मुक़्तदियों के साथ हमदर्दी और खैरखाही का मामला करना, उनके साथ तालीम और तरबियत का मामला करना, ये बहुत मुनासिब अमल है। इमाम के अंदर इस तरीके से तकब्बुराना सिफात हो ये क़तन मुनासिब नहीं है, लेकिन मुक़्तदियों को भी हर वक्त इमाम के पीछे पड़े रहना और उसके हर चीज़ पे तनकीद करना ये भी दुरुस्त नहीं है। इसलिए कि इमाम जाहिर सी बात एक वास्ता है बंदे और अल्लाह के दरमियान, जिसको आप वास्ता बना रहे हैं उसी पर आप तनकीद कर रहे हैं, ये आपके लिए क़तन मुनासिब नहीं है। जहाँ तक मसला नमाज होने का, तो नमाज तो बाहर सूरत हो जाएगी, लेकिन इमाम के अंदर अगर खामी है तो उनको अपनी खामी को दूर करना चाहिए। मुक़्तदियों के अंदर अगर खामी है तो उस खामी को दूर करना चाहिए। और जहाँ तक मसला है मस्जिद बनाने के बाद तौलियत का, तो ये मुमकिन है कि कोई आदमी मस्जिद बनाए और मस्जिद का नज़्म इंतज़ाम भी देखे और वो मतवल्ली भी रहे, इसकी बाहर सूरत गुंजाइश है। लेकिन इस मसले को बहुत ज़्यादा अहम न बनाया जाए और बैठ कर इस मसले को मोहब्बत के साथ हल करने की कोशिश कर ली जाए। उनसे इससे पहले किसी सवाल के जवाब में शायद आपने वो मौज़ूम पर मसह के ताल्लुक से गालिबन अहले हदीस फ़िक़्ह को उस मामले में ठीक करार नहीं दिया था, उसको उस मसले को लेते हुए मुश्ताक अहमद साहब ने सवाल किया है कि क्या अहले हदीस का जो मसलक है वो मतलब कि ठीक नहीं है, उस पर अमल करना मुनासिब नहीं है, ऐसा क्या आपका कहना है? देखिए, हम तो अहले हदीस भाइयों को भाई कहते हैं और उनके साथ मोहब्बत का मामला करते हैं। हम उनको काफिर या मुशरिक मुर्तद नहीं कहते हैं, लेकिन अहले हदीस लोग तो दुनिया के किसी मुसलमान को मुसलमान ही नहीं समझते। आप जाइए अपने उलमा से पूछिए, उनके नज़दीक न देवबंदी मुसलमान है, न बरेलवी मुसलमान है, न मौदूदी मुसलमान है, न हनफी मुसलमान है, न हम्बली मुसलमान है, न शाफई मुसलमान है, न मालिकी मुसलमान है। पूरी दुनिया में सिर्फ अहले हदीस के लोग ही मुसलमान हैं। आप खुद फैसला कीजिए, जो लोग ये नजरिया रखते हैं उनके साथ आपका क्या अमल होगा। वो तो सारे लोगों को काफिर और मुशरिक कहते हैं, वो तो मुझे मुशरिक और काफिर कहते हैं, लेकिन हम उनको भाई कहते हैं। अहले हदीस भाई के जरिए से उनके खिताब कहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी हम गलत चीजों की तायीद करेंगे। जो चीज उनकी कुरान हदीस से साबित है बिल्कुल हम उसकी तायीद करेंगे, लेकिन जो चीज वो गलत अइम्मा अरबा के खिलाफ, उम्मत के खिलाफ, जमहूर के खिलाफ अगर वो कोई अमल रखते हैं, कोई अकीदा रखते हैं, तो हम उनके साथ अदब के साथ उनको भाई कहते हुए कहेंगे कि आपका ये नजरिया गलत है और इस पर सुधार करने की और इसकी इस्लाह करने की जरूरत है। लेकिन इन तमाम इख्तलाफात के बावजूद हम उनको गुमराह या बिदअती या काफिर और मुशरिक नहीं कहते हैं, हम उनको मुसलमान तस्लीम करते हैं। ये हमारी उस्सत ज़र्फी की बात है, कुशादा दिली के बात है कि वो तो हमको काफिर कहते हैं लेकिन हम उनको भाई कहते हैं। अज़ान से मुताल्लिक़ इससे पहले हमारे कॉलर ने सवाल किया था, मुफ्ती साहब के अज़ान के जवाब के सिलसिले में तफसीली आपने जवाब दिया। एक और इसमें सवाल ये जोड़ना चाहूँगा कि आमतौर पर अगर हम मार्केट में हों या बाज़ार में हों या घर पर भी बाज़ मरतबा अगर मसाजिद करीब हों तो एक से ज़ायद अज़ानें हमें सुनने का मौका मिलता है, तो क्या इन तमाम अज़ानों का जवाब देना हम पर वाजिब होगा, या समझिए कि बाज़ मरतबा 15 मिनट के वक्फे से भी अज़ान होती है मसाजिद में अलग अलग, तो क्या हर दो अज़ानों का जवाब हम पर देना वाजिब है या किसी एक नमाज के वक्त की एक अज़ान का जवाब ही काफी होगा?
صرف ایک بار آذان کا جواب دینا کافی ہے. بیک وقت کئی مسجدوں سے آذان کی آواز آ رہی ہو تو جس مسجد میں آپ کو نماز پڑھنا ہے اس مسجد کے آذان کا جواب دیا جائے، ورنہ تو بہت مشکل ہو جائے گا ہر آدمی کے لیے ساری مسجدوں کی آذان کا آواز آئے اور پھر وہ جواب دے، تو یہ مشکل مسئلہ ہے. اسی لیے ایک بار جواب دینے سے یعنی وہ استحباب ادا ہو جائے گا. عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ آج کل یعنی کہ اذان کا جواب بھی نہیں دیتے ہیں، اذان کے بعد کی دعا بھی نہیں پڑھتے ہیں، تو کیا یہ ضروری ہے؟ کس میں آتا ہے، درجے میں آتا ہے؟ واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے، ضروری ہے؟ یہ تو ہماری غفلت اور بے توجہی کی بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے دعا کرتے تھے، لیکن ہم سے اتنا بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ اذان کے بعد ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعا کر سکے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے دعوے دار ہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں، بڑے پیمانے پر جشن مناتے ہیں، لیکن اذان کے بعد دعا کرنا ہم بھول جاتے ہیں. اس اذان کے بعد کی جو دعا ہے یہ در حقیقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بہت بڑے مقام پر فائز کرنے کی دعا ہے جو مقام محمود ہے. اس لیے کہ مقام محمود پہ جو بھی فائز ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی درخواست کو، اس کی دعا کو سنے گا. تو اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ وہ مقام عطا فرمائے. تو ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعا کریں، تو کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن ان سب کے باوجود یہ دعا کرنا یا اذان کا جواب دینا زبان کے ذریعے سے یہ مستحب ہے، یعنی فرض اور واجب نہیں ہے. ایک اور کالر نے کشمیر سے راشد اللہ بٹ صاحب نے سوال کیا. ہم صاحب ایک اہم سوال یہ کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کے جو اہل خانہ ہوں، اس کے جو گھر کے افراد ہوں، اسے اس بات کا علم نہ ہو کہ اس شخص نے کسی سے قرض لیا ہوا ہو، تو اب ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے جب گھر والوں کو علم ہی نہ ہو تو کیا کر سکتے ہیں؟ وہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ تو مجبور ہیں. اسی لیے کہا گیا ہے کہ وصیت نامہ لکھ کے رکھنا چاہیے. جو قرض لیا جا رہا ہے، دیا جا رہا ہے، اس کو لکھ کر رکھا جائے کہ اس طریقے سے اچانک موت کی صورت میں گھر والوں کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو. بہتر یہ ہے کہ گھر والے ان کے یعنی مرنے والوں کے دوست احباب اور رشتہ دار سے یا جو اگر کاروباری ہے تو جن سے ان کا کاروبار تھا ان سے معلومات حاصل کر لے کہ کیا کچھ پیسے انہوں نے لیے ہیں، دیے ہیں. اگر اس طرح کا کوئی معلوم ہو تو پھر اس سے حساب کو یعنی معاملات کو صاف کر لے. اگر اس طریقے کا کسی کے پاس قرض دینا وہ باقی ہو اور اس کا علم بھی ہو تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا؟ یعنی کہ اس کی جو میراث ہوگی سب سے پہلے اس میں سے اس قرض کو ادا کیا جائے گا. مرنے والے پر اگر قرض ہے تو سب سے پہلا جو مسئلہ آتا ہے یعنی اس کی میراث کی تقسیم سے پہلے قرض کی ادائیگی کی جائے گی. قرض کی ادائیگی کے بعد اگر کچھ مال و جائیداد بچے تو ورثہ کے درمیان تقسیم کیا جائے گا، ورنہ پھر تقسیم کی کوئی صورت اگر نہ ہو یعنی کچھ بچے ہی نہ تو تقسیم نہیں کیا جائے گا بلکہ قرضہ پورا کر دیا جائے گا. عبدالرشید صاحب نے کریم نگر سے سوالات کیے ہیں. ان کا سوال یہ ہے کہ اگر ہم نماز ظہر کے وقت مسجد میں ہوں اور سنت نماز 2 رکعت ہم نے ادا کر دی، ابھی پڑھ رہے ہوں اور ایسے میں جماعت ٹھہر گئی، تو کیا وہاں پر 2 پر ہی سنت ختم کر دی جائے گی اور پھر ہم جماعت میں شامل ہو جائیں گے، یا پھر وہ 4 رکعت سنت پہلے مکمل کرنے کے بعد ہم جماعت میں شامل ہوں گے؟ دیکھیے ظہر کی سنت جس طرح 4 رکعت ہے، کبھی کبھی اس کو 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں. چنانچہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 رکعت والی روایت ہے اور سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی 2 رکعت کی روایت ہے. اسی لیے ایسے وقت میں وقت کم ہو یا اس طریقے سے جماعت ٹھہر گئی ہو تو 2 رکعت بھی ظہر کی سنت پڑھ سکتے ہیں. نارمل حالات میں 4 رکعت پڑھنا چاہیے، ایسے حالات میں 2 رکعت بھی پڑھنے کی گنجائش ہے. لہذا جماعت اگر ٹھہر جائے تو آپ 2 رکعت پہ سلام پھیر دیجئے اور جماعت میں شامل ہو جائیے. کچھ ایسے لوگوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے صاحب کہ جب اگر ایسے موقع ہو اور جماعت ٹھہر رہی ہو تو اپنی رفتار بڑی تیز کر دیتے ہیں سنتوں کی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے سمجھیے کہ وہ اپنی نمازیں ختم کی اور پھر جماعت میں شامل ہو گئے. تو کیا اس طریقے سے رفتار بڑھائی جا سکتی ہے؟ نہیں، یہ تو قطعاً مناسب نہیں ہے کہ آپ نماز کی رفتار کو بڑھا دیں، اسی لیے کہ اس طرح نماز پڑھنے سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہے. آپ جو بھی پڑھیے سکون سے پڑھیے.
ایک اور اہم سوال یہ ہے ان کا کہ زکوٰۃ کی رقم سالانہ حساب کے بعد اگر 10,000 روپے نکلتی ہو تو کیا اسے ہم ڈیوائڈ کر کے مختلف مہینوں میں یا پھر ہر مہینے میں کچھ تھوڑی تھوڑی رقم ادا کر سکتے ہیں؟ زکوٰۃ کی رقم ایک ساتھ دینا ضروری نہیں ہے، آپ قسطوار بھی اس کو ادا کر سکتے ہیں. آپ کی جیسی سہولت ہے وہ سہولت کے مطابق آپ زکوٰۃ دیجئے، لیکن دیجئے ضرور. ایک اور ان کا سوال یہ ہے کہ کیا اگر بال سفید ہوں تو اسے خضاب لگایا جا سکتا ہے، یا اگر لگانے کی صورت میں نماز اس پر ادا ہو جائے گی؟ دیکھیے نماز تو ہو جائے گی، چاہے وہ خضاب مہندی کا ہو، چاہے وہ کالا ہو یا چاہے لال ہو، لیکن کالا خضاب لگانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو درست قرار نہیں دیا ہے. ایک اور سوال ظہیر صاحب نے کاغذ نگر عادل آباد سے کیا ہے سب کہ ماشاءاللہ نیا گھر انہوں نے بنایا ہے، نئے مکان کی تعمیر کی ہے. اب ان کے بڑے بزرگوں کا، گھر والوں کا یہ کہنا ہے کہ ایک بکرا ذبح کیا جائے اور پھر دعوت کی جائے. تو کیا یہ دعوت اس طریقے کی دی جا سکتی ہے؟ عام طور پر گھر برانی اسے کہا جاتا ہے، لیکن عام طور پر یہ جو بکرا ذبح کرنا یا پھر جانور کا خون سمجھیے کہ گرانا، یہ ایک اہم سمجھیے لوگوں کے اندر ایک چیز پائی جاتی ہے. تو کہ یہ درست ہے؟ دیکھیے گھر بنانے پر بطور شکرانہ کے اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی ہے، اس نعمت پہ دعوت کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ انتظام کہ بکرا کا خون صحن میں گرے یا گھر میں گرے یہ غیر ضروری رسم ہے اور اس کا شرعاً کوئی تعلق نہیں ہے. آپ بکرا کے بجائے مرغا بھی ذبح کر سکتے ہیں، یعنی چکن کی بریانی بھی کھلا سکتے ہیں، مٹن ہی کھلانا کوئی ضروری نہیں ہے. آپ اپنی سہولت کے لحاظ سے دعوت کر سکتے ہیں تو کیجئے. بڑے اور بوڑھوں کے کہنے سے آپ کسی طرح کے قرض لے کر مشکلات میں آ کر دعوت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک اور سوال وضو اور غسل کے لیے ہو یا کپڑے وغیرہ دھونے کے لیے ہو تو بہتر یہ ہے کہ اس پانی کو بھی ناپاک ہونے سے بچایا جائے. ناظرین پروگرام راہ ہدایت کا آج یہاں پر وقت ختم ہو چلا ہے. ایک مرتبہ ہم پھر اپنے ناظرین سے خواہش کرتے ہیں کہ وہ سوالات پہلے سے تیار رکھیں اور ایسے سوالات ہوں جن سے ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہو اور ہم اس کو سیکھنے کے قابل بن سکتے ہوں اور پھر اس کے بعد اس پر ہم عمل کرنے کے قابل ہوں. مسلقی اختلافات کی باتیں یا پھر اس طریقے کی چیزیں جس سے سمجھیے کہ کوئی فائدہ حاصل نہ ہو، ایسے سوالات سے سمجھیے کہ وقت کا ضیاع ہوگا، اس سے کوئی ہمیں حاصل نہیں ہوگا. تو کوشش اس بات کی کریں کہ زیادہ سے زیادہ ایسے سوالات ہمارے پروگرام کے لیے تیار رکھیں جو ہمارے علم میں اضافے کا باعث ہوں. ہم ایک مرتبہ پھر اپنے تمام ناظرین کو ساتھ ساتھ محمد شوکت ثنا قاسمی صاحب کے مشکور ہیں کہ آپ کے سوالات اور مفتی صاحب کے نے جو قرآن حدیث کی روشنی میں جوابات دی ہیں اس کے ذریعے جو ہمیں معلومات حاصل ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروگرام راہ ہدایت کو آپ کے میزبان محمد سامد کو ختم کرنے کی دیں اجازت. دیکھتے رہیں منصف ٹی وی. خدا حافظ.